بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ ان کی پارٹی ساری اسمبلیوں سے نکل رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے وزرائے اعلیٰ کو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا کہیں گے، اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ساری اسمبلیوں سے، سندھ اسمبلی سے، پنجاب اسمبلی سے، کے پی کی اسمبلی سے، ان سے پی ٹی آئی کے لوگ استعفے دے دیں گے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پرویز الہی اس معاملے میں شامل نہیں ہوں گے، وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ان کی طرف سے واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ عمران خان جب بھی کہیں گے میں استعفیٰ دینے میں، اسمبلی توڑنے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کروں گا۔ ادھر پی ٹی آئی کی طرف سے اسمبلیوں سے باہر نکلنے کی بات کی جا رہی ہے، ادھر پی ٹی آئی کی آزاد کشمیر میں ایک اور زبردست فتح ہوئی ہے۔ وہاں پہ بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ تھا۔ پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی نے ساری پارٹیوں کو اڑا کے رکھ دیا۔ پی ٹی آئی نے 17 نشستیں حاصل کی ہیں، مسلم لیگ نے 8 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی نے صرف 6 نشستیں حاصل کی ہیں۔ یہ ساری پارٹیاں، تینوں پارٹیاں مل کر بھی پی ٹی آئی جتنے ووٹ وہاں پہ، سیٹیں وہاں پہ حاصل نہیں کر سکیں۔ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال نظر آ رہی ہے بالکل وہی آزاد کشمیر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں اس کا آئینہ ہے، اس کا آئینہ دار ہے۔ وہاں پہ وہی پرسنٹیج ہے، 2/3 اکثریت سے پی ٹی آئی نے وہاں پہ کامیابی حاصل کی ہے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی پاکستان کے اندر ضمنی انتخابات ہوئے ہیں 2/3 اکثریت سے زیادہ تحریک انصاف کی طرف سے برتری حاصل کی گئی ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں پنڈ اجے بسیا نہیں، ڈاکو پہلے ہی آ گئے، کہ گاؤں ابھی بسا بھی نہیں ہے لیکن لوٹ مار کرنے والے پہلے ہی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ جیسے ہی جنرل عاصم منیر صاحب کی نامزدگی سامنے آئی، اگلے دن ان کا ایک جعلی ٹویٹ بن جاتا ہے جس پر یہ ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ حلف اٹھاتے ہی میں بہت بڑی تبدیلیاں کروں گا، اور اس کو کئی لوگوں کی طرف سے مان بھی لیا گیا۔ ناظرین، آرمی چیف کا حلف نہیں ہوتا، آرمی چیف صرف رسمی اپنی چھڑی دوسرے آرمی چیف کے حوالے کرتا ہے۔ یہ بھی روایتی طور پر ہے، یہ کوئی چند سالوں سے سلسلہ شروع ہوا ہے، پہلے یہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ آرمی چیف کا حلف کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، جیسے ہی فوج میں کوئی بھرتی ہوتا ہے، سپاہی سے لے کر لیفٹیننٹ تک، اور کچھ لوگوں کو جو کسی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں ان کو کیپٹن بھی بھرتی کیا جاتا ہے، میجر بھی بھرتی کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کرنل تک بھی ان کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ سب کا اسی روز حلف ہو جاتا ہے، جس روز ان کی تعیناتی ہوتی ہے اسی حلف کو سفیشنٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو آرمی چیف کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا کہ حلف اٹھاتے ہی، وہ بالکل غلط ہے۔ کسی نے جعلی ٹویٹ اکاؤنٹ بنا کر اس پر یہ درفنتنی چھوڑ دی تھی۔ اسی طریقے سے ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کا اکاؤنٹ ہے، وہ بالکل آفیشیل اکاؤنٹ ہے، لیکن ایک آئی ایس پی آر کا اکاؤنٹ بھی ہے، اس پر بھی کوئی جعل ساز قسم کے لوگ فوج کی طرف سے ٹویٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس لیے شاید ایکشن نہیں لیا جاتا کہ اس میں پاک فوج کے خلاف کچھ نہیں کہا جاتا، بلکہ پاک فوج کی حمایت کی جاتی ہے۔ لیکن عام لوگ جو ہیں اس سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ پاک فوج کی طرف سے کہا گیا ہے، جیسے کہ اس اکاؤنٹ میں یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ سینیارٹی کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر آرمی چیف کا تقرر ہوگا۔ اب فوجی ترجمان لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی طرف سے ایک وضاحت آئی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے اثاثوں کے بارے میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف مذموم مہم کھلا جھوٹ ہے اور بدنیتی ہے۔ فیملی اثاثوں کے متعلق گمراہ کن اعداد و شمار شیئر کیے گئے ہیں۔ ایک خاص گروپ نے نہایت چلاکی سے سمدھی کے اثاثے آرمی چیف سے جوڑ دیے۔ سراسر غلط اثر دیا گیا کہ 6 سالہ دور میں بہو کے والد نے یہ سارا کچھ بنایا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ وضاحت کی گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوجی ترجمان نے تردید کرنے میں اتنے دن کیوں لے لیے؟ پہلے روز ہی اس کی وضاحت کیوں نہ کر دی گئی؟ پہلے روز ہی اس کی تردید کیوں نہ کر دی گئی؟ جب اعظم سواتی کی طرف سے جلسے میں کھڑے ہو کر ببانگ دوہل اور بہت سی باتیں کی گئیں، اسی دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل صاحب، ہمارے پڑوسی ملک کے ایک جنرل نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے تھے، آپ بھی اپنے اثاثے بتا کے جائیں۔ انہوں نے ذرا دبنگ انداز میں کہا تھا، اس لیے شاید بابر افتخار کو وضاحت دینا پڑی۔ بابر افتخار صاحب فوجی ترجمان ہیں، لیکن عمومی طور پر ان کی طرف سے اپنے سب سے بڑے باس کی ترجمانی ہی سامنے آتی رہی ہے۔ جیسے ہی کوئی جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بات کرتا تھا، ان پر تنقید کرتا تھا،
تو بابر افتخار صاحب فوری طور پر اس کا جواب دیتے تھے، نوٹس لیتے تھے اور بعض اوقات تو ایکشن لینے کی بات بھی کرتے تھے۔ لیکن کئی دوسرے افسر جن پر بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی، ان میں جنرل فیض حمید تھے، ان میں آصف غفور تھے، لیکن ان جرنیلوں کے حوالے سے ایک بار تو سرسری طور پر جنرل بابر افتخار کی طرف سے جواب دیا گیا، وضاحت کی گئی، لیکن کئی مواقع پر خاموشی اختیار کر لی گئی، جیسا کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی طرف سے جنرل فیض حمید پر تابڑ توڑ حملے کیے گئے۔ آخری دنوں میں مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے ہونے والے ان حملوں پر مکمل خاموشی اختیار کی گئی۔ تو کیا بابر افتخار صاحب صرف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ترجمان ہی تھے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کل ریٹائر ہو رہے ہیں، آج ان کا یونیفارم میں مکمل دن ہے، کل آدھے دن میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، آدھا دن تک وہ یونیفارم پہن سکیں گے، آدھا دن وہ آرمی سروس میں رہ سکیں گے، اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے، سبکدوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سول میں آ کر 2 سال ان کو خاموشی اختیار کرنا پڑے گی، اس کے بعد وہ سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف جب یونیفارم میں تھے، ان کے DGISPR ہوا کرتے تھے بریگیڈیئر راشد قریشی۔ جنرل پرویز مشرف ریٹائر ہو گئے، سیاست میں آ گئے، تو ان کے ترجمان راشد قریشی ہی رہے تھے۔ تو کیا بابر افتخار بھی ریٹائر ہونے کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کی ترجمانی کریں گے؟ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سیاست میں آئیں گے؟ عمران خان کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کر دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی سیاست میں حصہ لیں، سیاست میں آ جائیں عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اقتدار میں آنے کے لیے۔ تو اس دوران کیا بابر افتخار صاحب ان کی ترجمانی کریں گے؟ ان کے سول میں بھی جا کر ترجمان رہیں گے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اگر سیاست میں نہیں بھی آتے، تب بھی وہ پاکستان کے بہت بڑے فگر ہیں، بڑی شخصیت ہیں، ان کو پھر بھی کوئی نہ کوئی ترجمان رکھنا پڑے گا۔ تو بابر افتخار سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی بھی اور ترجمانی کے فرائض ادا نہیں کر سکتا۔ عمران خان کی طرف سے ایک عظیم کارنامہ بھی سر انجام دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا زندگی میں اگر کوئی بڑا کام ہے، سب سے بڑا کام ہے، تو وہ یہی ہے۔ انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں نے عمران خان کو کہا تھا کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے، بزدار سے استعفیٰ لے لیا جائے، لیکن عمران خان نے میری بات نہیں مانی۔ عمران خان نے بھی کئی مواقع پر کہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یہ چاہتے تھے، انہوں نے مجھے کہا بھی کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے۔ عمران خان نے یہ انکار کر کے، یہ ہدایت نہ مان کر، اس حکم نامے کو ایک طرف رکھ کے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ بہت بڑا کارنامہ کیوں کر یہ بن سکتا ہے؟ اگر عمران خان علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیتے، علیم خان پر کئی مقدمات اسی دور میں جب وہ وزیر تھے بن چکے تھے، ان پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان پر سپریم کورٹ میں، ان پر دیگر کورٹس میں جائیدادوں پر قبضے کے مقدمات تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے CDA کے حوالے سے کہا گیا کہ کس طریقے سے ایک اراضی، CDA کی اراضی، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اراضی، اسلام آباد کی سرکاری اراضی ایک عام آدمی کو، سول شخص کو کیسے دی جا سکتی ہے۔ اس پر عدالت نے کئی بار برہمی کا اظہار بھی کیا۔ علیم خان کی سوسائٹیز لاہور میں بھی ہیں، کئی سوسائٹیوں میں ان پر فراڈ کرنے کے الزامات بھی ہیں۔ CDA کی جس پراپرٹی یا جس سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کون تھا؟ یہ فرنٹ مین تھے۔ اعجاز امجد صاحب نے اس سوسائٹی کا افتتاح کیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصل مالکان میں یہ لوگ تھے، علیم خان کو صرف فرنٹ مین بنایا گیا تھا۔ اور یہ باتیں بھی میڈیا میں آ چکی ہیں کہ اعجاز امجد صاحب علیم خان کے پارٹنر تھے۔ نہ صرف اعجاز امجد صاحب علیم خان کے پارٹنر تھے، بلکہ ایک ناصر مٹھو کردار بھی ہے، وہ بھی علیم خان کا پارٹنر تھا۔ لاہور میں کوئی بھی کام اس کی مرضی سے، خصوصی طور پر DHA میں جو کچھ ہوتا تھا، اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اور جس خبر کی وضاحت، جس خبر کی تردید بابر افتخار صاحب کی طرف سے کی گئی ہے، اس میں بھی ناصر مٹھو کا نام آتا ہے۔ ناصر مٹھو صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ کے سمدی ہیں، اور ان کے بھی علیم خان سے رابطے، بلکہ پارٹنرشپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے اگر عمران خان علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے
تو ناظرین پھر آپ اندازہ کر لیں کہ اب جب کہا جا رہا ہے غلط ہے یا صحیح ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی فیملی کے جو لوگ ہیں ان میں ان کی اہلیہ کا نام بھی ہے، ان کی بہو کا نام بھی ہے اور ان کے سمدھی کا نام بھی ہے۔ سمدھی کے اثاثوں کو ایک طرف کر دیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی اپنی فیملی کے اثاثے، ان کے اثاثے 11 ارب کے قریب ہیں۔ اگر علیم خان وزیر اعلیٰ بن جاتے تو پھر اندازہ کر لیں کہ یہ جو اثاثے 11 ارب ہیں وہ 1100 ارب سے بھی زیادہ ہو جاتے، اور اس کا ذمہ دار کس کو قرار دیا جاتا؟ ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچ لیں، فرض کر لیں کہ ان کے اثاثے نہیں بڑھنے تھے، لیکن علیم خان کی جو شہرت ہے اس حوالے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جاتے تو پھر کیا کچھ کرتے۔ وہ سارے کا سارا عمران خان کے کھاتے میں آ جاتا۔ عمران خان نے علیم خان کو وزیر اعلیٰ نہ بنا کر بہت بڑا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کی قیمت بھی ان کو چکانا پڑی۔ 2021 میں عمران ریاض خان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ناصر مٹھو کی مرضی کے بغیر DHA میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ آرمی چیف کے سمدھی ہیں۔ اس کے بعد پھر عمران ریاض خان کا ناطقہ بند ہونا شروع ہو گیا، اور جیسے ہی عمران خان کی طرف سے انکار کیا گیا کہ وہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنائیں گے، اور پھر عمران خان کی مشکلات کا آغاز ہو گیا، جس کے بعد دیکھا گیا کہ عمران خان کو کس طریقے سے اقتدار سے الگ کیا گیا ہے۔ اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، اب جب کہ وہ طاقت کے عروج پر تھے، ان کے حوالے سے بہت کچھ میڈیا میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ان سے حساب مانگ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جنرل صاحب کو حساب دینا پڑے۔ جہاں پہ مختصر سی بات کر لیتے ہیں احمد نورانی کی۔ احمد نورانی وہ سارا معاملہ سامنے لائے تھے جس میں جنرل صاحب اور ان کے خاندان کے 11 ارب کے اثاثوں کی بات کی گئی تھی۔ احمد نورانی بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ان کو جنرل باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ نے بچا لیا ہے۔ اگر 2 مہینے پہلے وہ یہ سٹوری کرتے تو ان کا حشر بھی وہی ہو سکتا تھا جو عرش شریف کا حشر ہوا ہے۔ احمد نورانی امریکہ میں مقیم ہوتے ہیں، ان کی لاش بھی کہیں جھاڑیوں سے برآمد ہوتی ہوئی نظر آ جاتی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔